اللہ 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 اللہ۔ آیت نمبر 155، اس آیت نمبر 155 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ کچھ مِّنَ الْخَوْفِ خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور کچھ مالوں کی کمی سے، وَالْأَنفُسِ اور کچھ جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ اور کچھ پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری دے دو کن کو؟ صبر کرنے والوں کو۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی آزمائش کے بارے میں فرما رہا ہے کہ مومنوں کو ہم آزمائیں گے، ٹھیک ہے، کون ہماری آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ کے بقول یہاں جو خوف ہے، خوف سے مراد اللہ کا ڈر ہے، بھوک سے رمضان کے روزے ہیں، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ صدقات دینا ہے، جانوروں کی کمی سے امراض کے ذریعے اموات ہونا ہے، پھلوں کی کمی سے اولاد کی اموات ہے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ دل کا پھل ہوتا ہے، جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب فرشتے کسی کے نابالغ بچے کی روح قبض کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی، وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب ہم نے کی، پھر فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے دل کا پھل لے لیا، وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب لے لیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ نے میرے بارے کیا کہا، وہ بندے نے جب تم نے میرے بندے کے دل کا پھل لیا تو اس نے کیا کہا، کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس نے تیری حمد کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام جو ہے بیت الحمد رکھو۔ اب یہ جو آزمائش آئی ہے یہ شروع سے آ رہی ہے، آدم علیہ السلام پر آئی، نوح علیہ السلام پر اس کی اکثر قوم ایمان نہیں لے آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو ان کو آگ میں ڈالا جانا، اس کے بعد لیٹ اولاد دینا، پھر اپنی بیوی کو دور چھوڑانا، شام سے چلے تھے مکہ کے اندر چھوڑ گئے تھے، جدہ عرفات کے اندر میدان عرفات میں چھوڑ گئے تھے، اس کے بعد بیٹے کی قربانی دینا، اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ کا مصر سے مدین جانا، مصر سے پھر ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ کا ستایا جانا، اور حضور علیہ السلام پر بھی جس طرح طرح کی تکالیف آئیں، تو یہ ساری جو ہیں یہ اصل میں اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ اب اگر اس بارے میں ہم چند احادیث ملاحظہ کر لیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن عام طور پر ہماری سوسائٹی کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ فلاں بندہ اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، فلاں بندہ اللہ کی گرفت میں آیا ہوا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت و غم پہنچے، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ ہی مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، یعنی اس کے جان میں، اس کی مال میں، اس کی اولاد میں جو مصیبت ہوتی ہے اس سے اس کے گناہ کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کا جو کوئی گناہ ہے وہ نہیں رہتا۔ اس طرح حضرت جابر سے روایت ہے، یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ جب دنیا کے اندر جو لوگ آرام و سکون کے اندر ہیں، جب قیامت کے دن وہ سکون میں ہوں گے جن کو دنیا کے اندر تکالیف پہنچی ہیں، جن کو دنیا کے اندر آزمائشیں پہنچی ہیں، تو آرام و سکون والے یہ عرض کریں گے کہ دنیا میں ان کی کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تاکہ وہ یہاں سکون میں ہوتے۔ تو عام طور پر میں پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہمارا کنسیپٹ یہی ہے کہ کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے
तो आम तौर पर हम ये समझते हैं कि अल्लाह की गिरफ्त में आया हुआ है, अल्लाह की पकड़ में आया हुआ है। हकीकत में वो अपने आगे के लिए उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमा रहा होता है, क्योंकि उसके जो गुनाह हैं उसका कफारा दुनिया में अदा हो रहा है। वो उसकी जो तकलीफ दी जा रही है अल्लाह की तरफ से, आजमाइश उस पर आई हुई है, तो वो दुनिया की जिंदगी में इसलिए दी जाती है ताकि जब वो अल्लाह से मुलाकात करे, जब वो अल्लाह से मिले, तो वो पाक और साफ हो और डायरेक्ट उसे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता कर दे। तो इस इनायात से हमें ये मालूम हुआ कि जिन लोगों पर जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, पहली बात तो यह है कि जो आजमाइशें होती हैं वो अल्लाह के नेक बंदों पर आती हैं, अल्लाह के जो महबूबान बंदे होते हैं महबूबान हक पर आती है, और इनसे अगर किसी बंदे के कोई गुनाह है तो वो माफ होते हैं। अगर गुनाह नहीं है, बंदा नेक है, तो उससे उनके जो दर्जात हैं, जो मकाम है, उसके अंदर बुलंदी आती है, मर्तबा मिलता है, उसको फजीलत मिलती है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक सही से पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।